السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وزدنا عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ عادیات جو پارہ نمبر 30 کے آخر میں ہے، وہ آپ احباب کے سامنے مکمل سورت تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی آیت، اسی سورت کا ترجمہ اور تفسیر اور اس سورت کی روشنی میں ہماری اصلاح اور ہمارے کچھ رویے انشاءاللہ وہی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی مجھے توجہ کے ساتھ بیان کرنے کی اور آپ تمام کو توجہ کے ساتھ سننے کی، اور بعد میں ہم سب کو سنے ہوئے کی روشنی میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑوں کی قسم کہ جو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں، ان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ رفتار کی تیزی کی وجہ سے ان کے سینے سے مخصوص قسم کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھوڑے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، حالانکہ اللہ رب العزت الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، قسم نہ بھی اٹھائیں تو بات وزنی اور یقینی۔ لیکن جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو وہاں پہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم عرش والا رب اٹھا رہا ہے وہ چیز کوئی اہمی نہیں ہے، وہ کچھ شے ہے۔ کیونکہ قسم تو ہم بھی ایسی ویسی چیز کی نہیں اٹھاتے، تو وہ رب ہو کے ایسی ویسی چیز کی قسم ہوگی اٹھائے۔ تو اللہ رب العزت نے گھوڑے کی قسم اٹھائی ہے، اور وہ گھوڑا فرمایا کہ والعادیات ضبحا، وہ گھوڑا جو بھاگتا ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، برق رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے سینے سے مخصوص آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھوڑے کی ایک آواز ہوتی ہے کہ جب گھوڑا رفتار پکڑتا ہے، سپیڈ پکڑتا ہے، تیز بھاگتا ہے، اس کے سینے سے مخصوص قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر سرچ بھی کریں، ویڈیوز بھی دیکھیں، یہ آواز آپ کو ویڈیوز میں بھی سننے کو مل جائے گی جب آپ ضبحا کہہ کے سرچ کریں۔ گھوڑے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ فی نواصی الخیل، فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیر معقود، خیر، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں خیر باندھ دی ہے، معقود، عقد سے، عقیدے سے گرا لگا دیا۔ اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں خیر باندھ دی ہے۔ اب اس برکت سے کیا مراد ہے، اس خیر سے کیا مراد ہے؟ مالی فائدہ، گھوڑے سے بڑا مالی فائدہ ہوتا ہے۔ خیر جو عربی زبان مال کو بھی کہتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا خیرات، اسی سے خیر۔ تو گھوڑا مالی اعتبار سے بھی اگر انسان گھوڑا پالے، اس کی کیئر کرے، بیچے، خرید و فروخت سے بہت پیسہ ہے، مقابلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے گھوڑے کو ڈانس کروا کے پیسہ کمانا مناسب سمجھا، وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ گھوڑا جو الہ کلمت اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، دشمن کی صفوں کو چیرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، دشمن کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج وہ گھوڑا فنکشنز میں ناچنے کے لیے، یعنی کہ جس کام کے اوپر یہ قوم خود لگی ہوئی ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ اس بغیرتی میں ہم تنہا نہ رہیں بلکہ جانور بھی اس میں پورا حصہ ہے۔ تو مالی فائدہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے۔ اور دوسرا خیر کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ گھوڑا اٹھا کر کے میدان جہاد میں جاؤ گے، الہ کلمت اللہ کے لیے نکلو گے، مظلوم مسلمان کی حمایت کے لیے نکلو گے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، ڈٹ جاؤ گے، لڑو گے، تو یہ مال غنیمت بھی لا کے دے گا، وہ بھی خیر ہے، برکت ہے۔ اور ویسے بھی
مسلمانوں کی اجتماعی کوشش اللہ کے راستے میں قتال، اللہ کے راستے میں نکلنا، وہ خیر کا پیغام ہے اور برکت کا پیغام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم کہ جو اتنی رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہیں کہ بھاگنے سے ان کے سینے سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے جب کوئی بات سمجھانی ہو، اللہ تعالیٰ دیکھیں گھوڑے کی سانس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سانس کا ضبحا، سانس کو ہی کہتے ہیں، مخصوص قسم کا سانس نکلتا ہے گھوڑے کا۔ اور یہ گھوڑا اللہ رب العزت کی بڑی عظیم اور عجیب مخلوقات میں سے ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی مخلوق پر ہی غور کرنا شروع کر دے، بلکہ اپنے اوپر یہ غور کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ گھوڑا یہ بڑا طاقتور جانور ہے، بڑا طاقتور جانور ہے۔ یہ 45، 50، 60 تک بھی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی بھاگتا ہے، 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی۔ عمر اس کی بڑی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ یہ کھڑا کھڑا سوتا ہے۔ گھوڑے کو بہت کم بیٹھا ہوا دیکھیں گے، بہت کم، 24 گھنٹوں میں آپ دیکھ لیں بہت کم آپ دیکھیں گے کہ کوئی گھوڑا بیٹھا ہوا، یہ کھڑا کھڑا سوتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے رموز رکھے ہیں، اللہ نے ایسی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، ایسا سسٹم اس کے اندر رکھا ہے۔ اگر انسان غور کرنا شروع کر دے کہ یار میں کھڑا ہوا نہیں سو سکتا، میں بیٹھ کے بھی نہیں سو سکتا، اگر میں بیٹھ جاؤں 2 سے 3 منٹ نیند آئے گی، آنکھ لگے گی، اگلے منٹ میں یا دیوار میں یا سٹون میں یا دروازے میں یا نال بیٹھے بندے میں نہیں سو سکتا نا، لیٹنے کی پوزیشن میں مدد ہوتا ہے، لیکن یہ کھڑا کھڑا سو جاتا ہے۔ اور اس کے اللہ نے مسلز ایسے بنائے ہوئے ہیں، ایسے سینسر اس کے اندر موجود ہیں کہ یہ کھڑا یہ گرے گا نہیں، اسٹیبل پورا رہے گا، سویا ہوا سرکار سوتے ہی سوتے ہیں۔ تو یہ اپنے وزن سے زیادہ وزن بھی اٹھا سکتا ہے، نظر اس کی بڑی تیز ہوتی ہے، وفاداری میں یہ بے مثال ہے۔ تو بہرحال یہ تو گھوڑے کا ایک تعارف تھا۔ والعادیات ضبحا، اس گھوڑے کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہے ان تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنے والے گھوڑوں کی کہ جو اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فالموریات قدحا، فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم کہ جب ان کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یا آپ میں سے پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے نہیں دیکھی، چنگاریاں نکلتی ہیں جب یہ بھاگتا ہے، جب یہ چلتا ہے۔ اس کی کھڑیوں کے نیچے لوہے کی کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ جب وہ سڑک پہ لگتا ہے تو چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ رب نے فرمایا فالموریات قدحا، یعنی کہ رب نے دیکھیں ذکر گھوڑے کا کیا، گھوڑے کے پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ فالموریات قدحا، تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی عام مخلوق کا ذکر نہیں ہو رہا۔ فالموریات قدحا، وہ گھوڑے جب بھاگتے ہیں ان کے پاؤں سڑک پہ لگتے ہیں، چٹان سے ٹکراتے ہیں، پتھر پہ لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ جب وہ بھاگتا ہے نکلتا ہے تو چنگاریاں اڑتی ہیں، نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، رب نے فرمایا ان گھوڑوں کی قسم جو صبح صبح حملہ کرنے والے۔ فالمغیرات، اغارا یغیر، حملہ کرنا، صبح صبح کے وقت حملہ کرنے والے۔ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ صبح کا وقت کتنا قیمتی وقت ہے، فجر کے بعد والا، جس وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔
دیہاتوں میں تو چلو خیر یہ چیز موجود ہے کہ جنہوں نے ڈیرے جانا ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر ہم نے سونے کی عادت بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارا فجر کے ٹائم بعد سونا ہے، فجر کے بعد کیا بلکہ فجر سے پہلے فجر نہیں پڑتے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا صبح صبح جا کے حملہ کرتا ہے، اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ صبح صبح کا وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کا نام لے کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے، اے اللہ اللہم بارک لامتی فی بکورها، اللہ جو فجر کے بعد والا وقت ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، میری امت کے لوگوں کے لیے اس وقت میں برکت رکھ دے۔ نبی برکت کی دعا فرمائیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں۔ برکت صرف مولوی کی دعا سے نہیں آتی، عالم دین کی دعا سے نہیں آتی، پیر فقیر کی دعا سے نہیں آتی، مرشد کی دعا سے نہیں آتی، فقط ماں باپ کی دعا سے نہیں آتی، ان دعاؤں کی وجہ سے برکت آتی ہے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس برکت کی ایک اہم ترین دعا اور وقت کیا ہے؟ اللہم بارک لامتی فی بکورها، اس وقت میں اٹھ کے برکت تلاش کیا کریں۔ اس وقت میں جو ہے وہ اشراق بھی آ جاتی ہے، ذکر و اذکار آ جاتے ہیں، صبح کے اذکار آ جاتے ہیں، نماز فجر کے لیے بھی بندہ اٹھ پڑتا ہے۔ لیکن آپ ذرا آبادیوں میں نکل کر کو دیکھیں، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے خصوصاً شہروں میں یوں لگتا ہے بندہ جیسے قبرستان میں آ گیا، کوئی بندہ نہ بندے کی الٹ کام، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، زوال کے وقت تک سونا، زوال کے وقت اٹھنا اور پھر زوال کا رونا۔ تو اٹھتے زوال کے وقت ہو، زوال یہ پھر سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے زوال سے۔ فالمغیرات صبح، صبح سویرے حملہ کرنے والے، فاثرن به نقعا، اللہ اکبر، رب نے اس گرد و غبار کا بھی ذکر کیا ہے، اس مٹی کا بھی ذکر کیا ہے جو مٹی بھاگتے ہوئے گھوڑا اڑاتا ہے۔ فاثرن به نقعا، فرمایا کہ وہ گھوڑے مٹی اڑاتے ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتی ہے۔ رب نے اس گرد و غبار کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیا کہ جو گرد و غبار گھوڑے اڑاتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، رب نے گھوڑے کی بہادری کو بیان فرمایا کہ یہ اتنا بہادر ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جا کے اس کو جماعتوں کے اندر داخل کر دو، لشکروں کے اندر داخل کر دو، ہو جائے گا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ڈرے گا نہیں۔ گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، چلا جائے گا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، چلا جائے گا، نیزے نظر آ رہے ہیں، چلا جائے گا، تلواریں اور ڈھالیں نظر آ رہی ہیں، چلا جائے گا، بڑے بڑے سپاہ سالار اپنی بہادری کے جوہر منوا رہے ہیں، اپنی بہادری کے لوہے منوا رہے ہیں، میدان لگا ہوا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، خون نکل رہا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی آہو بکا کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، مہارے کھینچو گے، بگاؤ گے، یہ بھاگ کر کے تمہیں لشکر کے اندر تک لے جائے گا، دشمن کی سروں کے اندر تک لے جائے گا، نہیں ڈرے گا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جماعتوں کے اندر تمہیں لے کے گھس جائے گا۔ گھوڑے کی بہادری کو بیان کیا کہ گھوڑا اتنا بہادر ہے، اور ہماری بہادری، امت مسلمہ کی بہادری اس مسئلے میں دیکھ لیں جو فلسطین اس وقت فیس کر رہا ہے۔ گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے، بات کر کے جماعتوں کے اندر تک گھس جاتا ہے، اور تم سے، پوری امت مسلمہ سے ایک اسرائیلی سنبھالا جا رہا ہے۔ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو، بائیکاٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہو، للکارتے ہوئے ڈرتے ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ڈرتے ہو، دھمکی لگاتے ہوئے ڈرتے ہو، آواز اٹھانے سے ڈرتے ہو۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جب یہ گھوڑا وہ ہے، بیٹھو گے کاٹھی رکھ کے سیٹ پہ، ایڑی لگاؤ گے، لے جائے گا تمہیں جہاں تم کہو گے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اندر تک تمہیں لے کے گھس جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
گھوڑے کی اتنی قسمیں اٹھائیں، گھوڑے کا تذکرہ کیا، گھوڑے کے اوصاف بیان کیے، آگے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ فرمایا یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بے حقیقت بات نہیں ہے، بے وزن بات نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، رب نے فرمایا انسان خود گواہی دے گا کہ میں ناشکرا ہوں۔ انسان خود گواہی دے گا۔ جس رب نے مال دیا، رب کے لیے زکات نہیں دینی، جس رب نے مال دیا رب کے لیے صدقہ نہیں دینا، جس رب نے مال دیا فطرانہ نہیں دینا، جس رب نے لہلہاتے ہوئے کھیت دیے، فصل دی، جس فصل پہ کھڑے ہو کے تم اتراتے ہو یہ میرا رقبہ ہے، میری جائیداد ہے، اتنا چاڑ ہو گیا، اتنی کڑک تے، اتنا باجرہ، اتنی مکئی تے، اتنی کپاہ، اتنا کمال، لیکن ہو تم نہ شکر ہے۔ دکان پر بیٹھا صبح سے کوئی گاہک نہیں ہے، جا کے پوچھ لو کیا صورتحال ہے، گاہک آیا بھی ہوگا، منہ لٹکا کے سڑا سا منہ بنا کے لو یہ تمندئی ہے، الحمدللہ منہ سے نہیں سنیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ رب کی شکر گزاری کا جذبہ بیدار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھا کے ہٹنا ہے تو بعد میں کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ نیند پوری ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ قضائے حاجت کر کے باتھ روم سے باہر آؤ تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ کسی بیمار کو دیکھو، دیکھ کے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ جگہ جگہ پہ الحمد۔ قرآن کا آغاز کہاں سے؟ الحمد۔ لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان نہ شکر ہے رب کا۔ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، رب نے فرمایا او بندیا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا تذکرہ کوئی نہیں کرتا تھا، تیرا ذکر کہیں نہیں ملتا تھا، لیکن پھر تیرے اشتہار بھی لگے، پھر تیرے جلسے بھی ہوئے، پھر تیری ویڈیوز بھی چلی، پھر تیرے خطابات بھی ہوئے، پھر تیری جان پہچان بھی بن گئی، لوگ تجھے سلام بھی کرنے لگے، لوگ تجھے سلوٹ بھی کرنے لگے، لوگ تیرا استقبال بھی کرنے لگے، لوگ تیرے راستے میں پھولوں کی پتیاں بھی بچھانے لگے، لیکن اس سب کے باوجود ان الانسان لربہ لکنود، تو ہے نشکر۔ کیا کر اپنے غربت کے دن یاد، اپنی محتاجگی کے دن یاد کیا کر، فقر و فاقے کے دن یاد کیا کر کہ تو کیا تھا، تیرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کاروبار نہیں تھا، تجھے مانگے کوئی ادار پیسے نہیں دیتا تھا، تو دعائی لانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگا کرتا تھا، تو مزدوریاں کیا کرتا تھا، تو رو رو کے رب سے دعائیں مانگا کرتا تھا، رب تعالیٰ اگر تو مجھے اتنے پیسے دے دے، نوکری دے دے، گھر دے دے، بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، اللہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن جب سب کچھ مل گیا تو سب کچھ دینے والے کو بھول گیا۔ ایسا ہے انسان، ان الانسان لربہ لکنود، نہ شکر ہے، نہ شکر ہے۔ سارا جسم تندرست، ایک جگہ پہ زخم، تندرستی کے سارے جسم کو بھول کے ایک زخم کے پیچھے پڑھ کے نہ شکری کے کلمات کہہ دے گا۔ لوگوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان پہ ظلم ہوا، کوڑے مارے گئے، بدن لہو لہان، برے حال، تو درد کی وجہ سے ان کی آواز نکلتی تھی، اف یا آہ کی جو آواز نکلتی تھی۔ نہیں، اگر رب کا قلم سب کچھ دکھتا ہے، حدیث بھی اس بارے میں کسی نے سنائی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سنی، اور وہ حدیث سننے کے بعد آہ آہ کرنا بھی چھوڑ دیا کہ کہیں رب یہ بھی نہ نکلے۔ یعنی ہم نہ شکرے ہیں، ذرا سی آزمائش کیا ہے، ذرا سی بیماری کیا ہے، ذرا سی تنگی کیا ہے، ذرا سی تکلیف کیا ہے، پیٹ ننگا کر کر کے سب کو دکھانا ہے، تماشا لگانا ہے، بتانا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ رب نے آزمایا تجھے، اللہ نے آزمایا ہے،
اس رب نے آزمایا ہے جو قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے بندوں میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوکا رکھ کے آزماؤں گا، کبھی رزق میں کمی کر کے جو ہے تمہیں آزماؤں گا، کبھی گاہک نہ بھیج کر آزماؤں گا، کبھی بیماری دے کر آزماؤں گا، کبھی لاس ہو جائے گا، آزماؤں گا، دیکھوں گا کہ تو کہتا کیا ہے، خساروں میں تو کہتا کیا ہے، میں دیکھوں گا بیماری میں تو کرتا کیا ہے، میں دیکھوں گا جب تیرے گھر کا چولہا نہیں جلتا تو کرتا کیا ہے، میں دیکھوں گا جب تیری جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو کرتا کیا ہے، میں دیکھوں گا جب تیری ٹانگ میں، تیرے سر میں، تیری آنکھ میں، تیرے جسم میں، تیری کمر میں، تیرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تیری زبان سے نکلتا کیا ہے، میں دیکھوں گا، آزماؤں گا تجھے۔ میرا بندہ کہتا کیا ہے؟ اگر تو بندہ صبر کر جائے، کلمہ شکر کہہ دے، وبشر الصابرین، فرمایا کہ پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، رب نے فرمایا کہ انسان خود گواہی دے گا کہ میں ناشکرا ہوں، خود، وہ اڑتی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، انسان خود گواہی دے گا۔ جس قوم کے اندر شکر کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیل و نہار ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہیں۔ فرمایا انسان کیسے گواہی دے گا؟ گواہی کا انداز اللہ نے بیان فرما دیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ تم انسان کی مال کے ساتھ محبت کو دیکھ لو، تمہیں لگ پتا جائے گا کہ یہ ناشکرا رب ہے۔ مال کی محبت، مال کے ساتھ محبت ہے، مال دینے والے کے ساتھ محبت نہیں ہے، مال کا حریص ہے، مال کا لالچی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنان حب المال وطول العمل، فرمایا کہ آدم کا بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آدم زاد بوڑھا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سٹھیا رہا ہے، بال سفید آ رہے ہیں، ٹانگوں میں دم خم نہیں ہے، ہاتھ بابے کے کام رہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اسیاں تو بابا ٹپ گیا، مالو منال کی محبت کم ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلط فہمی ہے تمہاری، عمر بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی بڑھتی ہے، یکبر معه اثنان، دو چیزیں ساتھ بڑی ہوتی ہیں، حب المال، مال کی محبت، وطول العمل، لمبی امیدیں، ہر چیز پہ گرفت کمزور ہو جاتی ہے، مال پر گرفت بڑھتی جاتی ہے۔ اتنا حریص ہے انسان، مال کی محبت میں اتنا شدت پسند ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر آدم زاد کو دولت کی ایک وادی دے دیں تو یہ الحمدللہ کہہ کے اس پہ قناعت کر کے بیٹھے گا نہیں، چل پڑے گا لب تبا ثانی، دوسری وادی کے پیچھے دوڑ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یار پہلا انہوں سے مقابلہ انہوں کر لیں گے صاحب اور پاؤ، اسے دیکھ لیں گے اور دو، فرمایا کہ دو وادیاں اللہ دے دے، یہ دو پہ الحمدللہ کہنے کی بجائے تیسری کی تلاش میں بھاگ جائے گا، تیسری مل جائے گا۔ یہ نشہ ایسا لگا ہوا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان شدت پسند ہے، اتنا شدت پسند ہے، اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے کہ مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، ڈیرے دارے کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے، ٹریکٹر کی وجہ سے بوڑھے باپ کو بھی مارنے سے دریغ نہیں کرتا۔ بوڑھا باپ چار پائی کے ساتھ لگ گیا ہے، مریض بن چکا ہے، یہ بار بار جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، بجائے حال چال پوچھنے کے، بجائے دوائی کے پوچھنے کے، ابا جی اور کے تیاڑے سامنے کوکی مارو، کر دو سائن یہاں پہ، وہ کہتا ہے یار پوتا میری تو کنڈیشن تو دیکھ لے، تمہیں دے کے جانا سارا کچھ، تو ویڈیوز دیکھی نہیں آپ نے؟ دیکھی ہے نا ویڈیوز کے بوڑھے
بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، باپوں کو مارا جا رہا ہے، باپ کو مارا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ لوگ جائیداد کی وجہ سے، وہ پلاٹ میرے نام لگا، وہ میرے نام لگا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت ہو گئے، بڑی شدت آ گئی اس کے اندر۔ باپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، بھول جاتا ہے یہی باپ انہی ہاتھوں میں، انہی باہوں میں مجھے اٹھایا کرتا تھا، مجھے کھلایا کرتا تھا، میرا باپ سارا دن مزدوریاں کر کر کے مجھے پالا کرتا تھا، پیٹ میں پتھر باندھا کرتا تھا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے شام کو کھلونے لا کے مجھے دیا کرتا تھا، میرے لیے نیچا ہو جایا کرتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کمر پہ بٹھاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یار تو ایک کو جتی نہ ہیتا ہوتا کڑی ہوتا، کہتا کوئی گل نہیں، ہیتا دے نیانے دیاں ساڈیاں کھا لیں۔ شادی میں وہی سوٹ پہنتا تھا، ولیمے میں وہی سوٹ پہنتا تھا، چھوٹی عید میں وہی سوٹ ہوتا تھا، بڑی عید میں وہی سوٹ ہوتا تھا، بچوں کو انگلی کے ساتھ لگا کر لے جاتا تھا، بچوں لینا جو لے لو۔ تمہاری خاطر تمہارا گھر چھوڑ کے، تمہارا وطن چھوڑ کے، تمہارا ملک چھوڑ کے کئی سال تم سے دور رہا کرتا تھا۔ باہر کے ملکوں میں رہا کرتا تھا، بسا اوقات وہاں سے لاش بھی آتی تھی، تابوت میں پیک ہو کے، تو نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بہت آگے انسان، کتنا آگے ہے، کتنی شدت ہے اس کے اندر مال کی، کتنا حیاس ہے اس کے اندر مال کا۔ وہ بہن جیڑیاں نو گرم لالا کھوندی رہی، جو جوتے پالش کر کر کے دیتی رہی، جو اس کے پسینے صاف کرتی رہی، چائے بنا کے دیتی رہی، دودھ گرم کر کر کے دیتی رہی، صاف ستھرا بستر دیتی رہی، استری کپڑے دیتی رہی، اسی بہن کا حق کھا جاتا ہے، وراثت میں کھا جاتا ہے، اور کہتا ہے بہنا نے حق چھڑتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ شدت پسند بن چکے ہیں مال کی محبت میں۔ وہ بہن بیچاری اپنے گھر میں چلی گئی، بھائی کے سامنے ان کی آواز سے بول نہیں سکتی، آواز نہیں اٹھا سکتی، اگر آواز اٹھائے باپ بھی تانے دیتا ہے، ماں بھی تانے دیتی ہے، بیٹے بھی تانے دیتے ہیں کہ لو یہ ایک پلاڑ دے گا تو تو ویرا نہ لڑے گی، تے تسی بہن دے پلاڑ دے مگر اپنا لڑو گے۔ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ 2 نمبر، مال بیچ کے مال کمانا پڑے کما لیتا ہے، میرے نام کی جھوٹی قسم اٹھانی پڑے مال کے لیے کھا لیتا ہے، زہر بھی بیچنا پڑے دوائی کے نام پہ بیچ دیتا ہے، کسی کی عزت کا سودا کرنا پڑے کر گزرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بہت ہے اس کے اندر۔ آدھی رات کے وقت ناکے لگا کر کھڑا ہوتا ہے، ڈکیت بن کے کھڑا ہوتا ہے، ماؤں کے لال جو کمائی کر کے اپنے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں پکڑ لیتا ہے، ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ ظالم کو حیا نہیں آتا کہ میں جس کو لوٹ رہا ہوں، جس کے پیسے میں چھین رہا ہوں، جس کا مال میں چھین رہا ہوں، جس کی تنخواہ میں اپنے گھر میں لے کے جا رہا ہوں، اس جوان کی ماں اس کی منتظر تھی، اس کی ماں انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، مینوں مال لے جائے گا، شہروں ڈاکٹر کو چیک کروا کے لے آئے گا، تو مینوں سونی صاحب تھی چنگے ڈاکٹر کو دوائی لے کے دے۔ لیکن دوائی کی بجائے اگلے دن ماں اپنے بیٹے کا کفن خرید رہی ہوگی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ اس کا پیچا پڑ گیا تھا مال کی محبت میں گرفتار ایک شدت پسند سے۔ فرمایا کہ مال کی محبت میں یہ شدت پسند ہو چکے ہیں، یہ رب کا نشکر ہے، یہ دکان پر بیٹھا ہوگا، دکان پہ اذان کی آواز جائے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شٹر ڈاؤن کر کے رب کے دربار میں آ کے حاضری نہیں لگوائے گا، لکھا ہوگا دکان کے باہر واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن جب وہ رزق دینے والا اللہ بلائے گا اس کو
الصلاۃ خیر من النوم، چار پہ چھوڑ کے نہیں آئے گا، کیونکہ حریص ہے مال کا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت نے شدت پسند بنا دی ہے اسے۔ ایک فٹ زمین کے پیچھے بندے چھانگڑ دے مگر بندے مار دیو، ایک فٹ زمین کے پیچھے 6 فٹ کا بندہ مار دو، ایک کنال کے پیچھے 3-4 لاشیں گرا دو، مارے بندے دی پہلی تے قبضہ کر لو، کیونکہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی محبت نے مال کی محبت کو آگے چلا گیا، شدت پسند۔ آگے اللہ نے سوال کیا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اس بندے کو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے میں سارا کچھ نکال کے باہر لے آؤں گا؟ اس کو پتا نہیں، مرنا بولا ہوا ہے اس کو، موت یاد نہیں ہے اس کو، ساری عمر اس نے یہاں پہ رہنا ہے، پانی کی موجوں میں ڈوبتا بلکتا فرعون اس کو یاد نہیں ہے، اپنے مال و منال سمیت زمین کے اندر قیامت تک دنستا ہوا قارون اس کو یاد نہیں ہے، نمرود اس کو یاد نہیں ہے، حمان اس کو یاد نہیں ہے، شداد اس کو یاد نہیں ہے، ابو جہل اس کو یاد نہیں ہے، بڑے بڑے بزنس مین اس کو یاد نہیں ہے، سارا کچھ بنا کے پڑے ہیں وہی 2 گز کے ٹکڑے کے اندر۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، کہ یہ جانتا نہیں ہے کہ میں نکال کے لے آؤں گا قبروں سے سب کچھ، کیوں پھر یہ ایسے کام کرتا ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے سینے میں جو کچھ ہے حُصِّلَ، میں حاصل کر لوں گا سارا کچھ لے آؤں گا زمانے کے سامنے، یہ ہے وہ دل جس کے اندر گندے جذبات تھے، گندی شہوت تھی، بغض تھا، حسد تھا، نفرت کینہ تھا، اناد تھا، ضد تھی، تعصب تھا، ہٹ درمی تھی، یہ ہے وہ دل۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتا ہے سینوں میں جو کچھ چھپا کے یہ پھرا کرتا تھا میں سارا کچھ نکال کے سامنے دوں گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوگا، کیونکہ ان کا رب ان سے اچھی طرح بہت ڈاٹا جانتا ہے۔ ساری دنیا کے ساتھ کھیلنے کر سکتے ہو، ہر بندے کے ساتھ کھیل سکتے ہو، ہر بندے کو گولی کرا سکتے ہو، ہر بندے کو فلم کرا سکتے ہو، ہر بندے کو گیڑا کرا سکتے ہو، ہر بندے کے اوپر سے چل کے جا سکتے ہو، اس کو روند کے جا سکتے ہو، پاگل بنا کے جا سکتے ہو، اس کی آنکھوں میں خاک ڈال کے جا سکتے ہو، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اپنی سازشوں کے چال بن سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو فرمایا کہ تم خود کو ہی دھوکہ دو گے۔ رب کی عدالت میں تیزی نہیں چلے گی، وہاں پہ ذہانت نہیں چلے گی، وہاں پہ ڈگری نہیں چلے گی، وہاں پہ تیزیاں نہیں چلیں گی، وہاں پہ پھرتیاں نہیں چلیں گی، وہاں پہ چالاکیاں نہیں چلیں گی۔ ڈیڑھ ہوشیار بن دے ہو نا دنیا سے، کٹ دے گا سب کچھ، ایکسٹرا جینیس بنتے ہو، یہاں پہ دکھا دے گا رب سب کے سامنے تمہاری اوقات۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں سے نکال کے سارا کچھ باہر لے آئے گا، کیونکہ رب باخبر تھا۔ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمِ، رب کی آنکھ سوتی نہیں ہے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، فرمایا کہ رب سونا تو درکنار، تیرے رب کو اونگ بھی نہیں آتی، چیک اینڈ بیلنس کا ایسا سسٹم ہے رب کا۔ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رب نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کرو گے میں تول دوں گا، رائی کے دانے کے برابر بھی شر لے آؤ گے، برائی لے آؤ گے، جس برائی کو تم نارمل کر لیا کرتے تھے، اینے کدا کی ہے جی، رب فرمایا میں اینا بھی لے آؤں گا، ذرہ بھی کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی میں لے آؤں گا۔
بول میں نہ رہنا کسی سارے پلیکھے نکل جاؤں. وہ تو اسی وقت نکل جاتے ہیں جب ملک الموت آ جاتا ہے اور کہتا ہے اخرجوا انفسکم، کڈو اپنی جان. آ گیا رب کا پیغام، آ جاؤ. آنکھیں کھل جاتی ہیں. فرعون کی بھی کھل گئی تھی. وہ تو فرعون کی بھی کھل گئی تھی جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. ہم کیا ہیں فرعون کے سامنے؟ اس نے بھی کیا دیا تھا کہ اللہ جی میں بنی اسرائیل کے رب پہ میں ایمان لے آیا. بڑا سمجھایا سے کہ تم یہی کہنا سی آنا ربکم الاعلی، رب تو میں. موسیٰ بھول گیا رب تو میں ہوں. اب کھلی ہیں آنکھیں، بڑا بڑا تو کھل جاتا. ہمارے تو اوقات ہی کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز کے اندر گھوڑے کا ذکر کیا، گھوڑے کی قسمیں اٹھائیں اور بعد میں انسان کی ناشکری کا ذکر کیا. وجہ اللہ رب العزت بڑے بڑے مضامین کو بڑے بڑے مضبوط رب کے ساتھ بیان کرتا ہے. رب نے سورت کے آغاز میں گھوڑے کی قسم اٹھائی، بعد میں انسان کی ناشکری کا ذکر کیا، ناشکری کی حقیقت بتائی. یہ سمجھانا چاہا رب نے کہ جیسے ایک گھوڑا چارہ کھا کے اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے، انسان تو اپنے رب کا نہیں بن سکتا. تو نہیں بن سکتا. لیکن سمجھیں کہ پہلے گھوڑے کا ذکر ہے، بعد میں انسان کی ناشکری کا. کہتے یار بات تو گھوڑے کی ہو رہی تھی، اچانک انسان کہاں سے آ کر اچانک اس لیے آیا ہے؟ رب نے سمجھایا ہے کہ گھوڑے کا مالک تھوڑا سا چارہ اس کو ڈالتا ہے، تھوڑے سے دانے اس کو ڈال دیتا ہے، تھوڑی سی خدمت اس کی کرتا ہے. جہاں پہ جی چاہتا ہے گھوڑے کو لے جاتا ہے. صبح اٹھاتا ہے گھوڑا چل پڑتا ہے، شام اٹھائے گھوڑا چل پڑے، دوپہر اٹھائے گھوڑا چل پڑے، صبح سویرے اٹھائے رات کو اٹھائے گھوڑا چل پڑے. جس رفتار سے بھگاتا ہے اسی رفتار سے بھاگتا ہے. کدی انہیں نہیں آخیا کہ ٹھنڈ بڑی اج گرمی بڑی، اج ککر اج کورا اج دھند اج گرمی اج سردی آج تھکاوٹ نہیں. اس نے کہا، اس نے وفاداری نبھائی ہے. وہ اس کو پانیوں میں لے کے اترا ہے، وہ اس کو جوہروں میں لے کے اترا ہے، اس نے اس کا وزن بھی اٹھایا ہے. وہ اس کو پہاڑوں پہ لے کے چڑھا، صحراؤں میں لے کے گیا. وفادار ہے انسان. تو صرف چارہ نہیں کھاتا، ہر چیز تو اپنے رب کی استعمال کر کے بھی رب کا وفادار نہیں. گھوڑے کو دیکھ لے، اس سے وفاداری سیکھ لے جو تیری ایڑی لگانے سے بھاگ جاتا ہے. تو پوری اذان سن کے نہیں آتا، وہ ایڑی لگانے سے بھاگ جاتا ہے. تو پورا قرآن سن کے بھی نہیں آتا، پورا جلسہ سن کے بھی نہیں آتا. تیری زندگی نہیں بدلتی، تو رب سے وفاداریاں نہیں دکھاتا. کبھی تو موسم کا بہانہ بناتا ہے، کبھی طبیعت کا بہانہ بناتا ہے، کبھی بارش کا بہانہ بناتا ہے، کبھی کاروبار کا بہانہ بناتا ہے، کبھی مال کا بہانہ بناتا ہے، کبھی مصروفیت کا بہانہ بناتا ہے. رب چاہے ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے، بیڑا غرق ہو جائے گا تیری دکان کا، تیرے کاروبار کا. رب سمیٹ کے رکھ دے گا تیری مصروفیت کو. پھر پوچھے گا آپ بتا کیا مصروفیت ہے؟ گھوڑے سے سیکھ لے. تھوڑا سا چارہ کھا کے وہ بندے کا بن گیا. تو میری آکسیجن استعمال کر کے، میری ہوا استعمال کر کے، میرا سورج استعمال کر کے، میرا چاند استعمال کر کے، میری دھرتی استعمال کر کے، میری زمین استعمال کر کے، میری بارش استعمال کر کے، میرا برسایا پانی استعمال کر کے میرے لیے رشتے نبھا کے تو میرا نہ بن سکا. ماں کرتا کبھی ربک الکریم، تو اتنا بے وفا ہے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن گیا. اتنے بے وفا ہیں ہم. ہمارے کالوں میں بے وفا وہ ہے جو تیری کال نہ سنے، بے وفا بن جائے، تیرا میسج سین کر کے ریپلائی نہ کرے، بے وفا بن جائے. کوئی تو پوری اذان سنے، پورا قرآن رب کا سن لے، میسج سن لے، کوئی ریپلائی نہ کرے، تو ٹس سے مس نہ ہو اور تو وفادار بھی رہے. کس
قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار تمہیں تو نیند بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم خود ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری۔ گھوڑے سے سیکھ لو، وہ تو نہیں چوچنا کرتا، بھاگتا ہے، جتنا بکاتے ہو بھاگتا ہے، لیکن تیرا رب مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، سمجھا نہیں رب کی عظمت، سمجھا نہیں۔ ایک وہ نسل تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسل، شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، آواز آتی ہے یا خیل اللہ ارکبی، اللہ کے جاں بازو نکل پڑو، بیوی کو چھوڑ کے بغیر غسل کیے راہ خدا میں نکل پڑتے ہیں۔ یہ وفاداری ہوتی ہے۔ پھر رب نے بھی لاج رکھی، اگر تو غسل کیے بغیر آ گیا تھا تو تجھے غسل دینے کے لیے میں آسمان سے فرشتے بھیجوں گا۔ غسیل الملائکہ آج تک دنیا جانتی ہے کہ جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وفاداری ہوتی ہے، یہ وفاداری ہوتی ہے کہ ابو سلمہ ام سلمہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے ہجرت کر رہے ہیں، لڑکی والے بھی آ گئے، لڑکے والے بھی آ گئے، لڑکی والے لڑکی لے گئے، لڑکے والے ابو سلمہ سے اس کا بچہ چھین کے لے گئے کہ جائے گا تے کلہ ہی جائے گا، نہ ساڈا نیانا تے نہ جائے گا، نہ ساڈی جنانی تے نہ جائے گی۔ ابو سلمہ نے آنکھ پر کے آخری نگاہ نہ اپنے کاکے نو ویکھیا، اپنے نیانے نو ویکھیا، آخری نظر پر کے اپنی تیمی نو ویکھیا، بڈھی نو ویکھیا، اللہ دے سبرد کر کے یا اللہ اگر نکل ہی پڑے ہیں تو پھر جب فیصلہ کر لیا پھر چل پڑے۔ یہ وفاداری ہوتی ہے۔ ہم نے رب کی وفاداری میں کیا قربان کیا آج تک بتا دیں۔ ہم رب کی وفاداری میں 24 گھنٹوں میں سے نماز کے لیے 1 گھنٹہ نہیں قربان کر سکے، اور وفادار ہم دنیا کے سب سے تگڑے ہیں۔ رب نے فرمایا گھوڑے سے کچھ سیکھ لو۔ دوبارہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، زندگی بدلے گی۔ اور اپنی وفاداریاں دنیا سے ہم بڑی ہم نبھاتے ہیں، امیدیں بھی رکھتے ہیں، لیکن دنیا وفاؤں کی لاج نہیں رکھتی، جن کی خاطر بندہ مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، اگلے بوکر مٹی دی پون بھی قبر تے نہیں ہوندے۔ نماز جنازہ پڑھائی آ کر غیروں نے میری مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، صاحب یہی ہوتا کہ ساری عمر بندے نے ننگ ننگی وفاداریاں ثابت کر دیا لیکن ثابت بندہ پھر نہیں کر سکتا، اخیر بندہ ہار کے دنیا تو خالی ہاتھ ٹر جاتا، دنیا وفاواں پھر بھی نہیں مانتی۔ رب نہ وفاداریاں ثابت کرو، ایک آنسو بھی جا کر رب دی بارگاہ جو بہا دو گے رب مان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔